لا کھڑا کیا، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اور یہ ہمارا مستقبل ہے، اور یہ ہمارا آنے والا کل ہے۔ ایسے عظیم استاد کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایک مرتبہ دل سے کلیپ پر دیں ذرا۔ تھینک یو، پلیز سٹ ڈاؤن۔ کرنا ہے اپنے بچے کا جس نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں یہاں آ کر بات کروں۔ یہ بچے ذرا خاموش ہو جائیں اور خاموشی سے بیٹھے بات کو سنیں۔ میں نے ایک ایسی زمین منتخب کی تھی جس زمین میں خاردار جھاڑیاں تھیں اور کریے کی جھاڑیوں کے اندر میں نے کچھ پھول لگائے، کچھ پودے لگائے۔ وہ پودے جو ہیں پروان چڑھتے گئے، سایہ دار درخت بن گئے، اور ان سایہ دار درختوں کے نیچے آج بہت سارے لوگ بیٹھ کر گرمی سے بچ رہے ہیں اور آسانیاں حاصل کر رہے ہیں۔ لاہور کے مختلف کونوں میں وہ درخت لگے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اور میں کل ایک آدمی کے پاس تھا جو مجھے اپنا گھر دکھا رہا تھا۔ جب ادھر جاتا ہوں تو اس باغ کے، اس گلستان کے پھول، پتے، پھل مجھے نظر آتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا میری بساط میں نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت پروگرام تو بہت کم دیکھنے میں آیا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ پھر میں یہ دیکھتا ہوں قاری صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت قرآن شریف کا ایک تھوڑا سا حصہ پڑھا جس کو سورۃ الرحمن کہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن کو قرآن حکیم کی دلہن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو یہاں بچے مختلف انداز سے آئے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایسا کردار ادا کیے ہیں جن کی نظیر بڑے لوگوں میں مشکل ہے۔ اب وہ پڑھتا رہا، میرے پاس بھی کتاب تھی، میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی دوست بنایا اور وہ کتاب بنائی۔ کتاب میری ہمیشہ دوست رہی ہے، اور یہ بے ضرر دوست ہے۔ فارسی کی ایک نظم پڑھی تھی، کتاب کہتی ہے من یار مہربانم داناؤ خوش بیانم۔ میں ایک مہربان دوست ہوں، میرے سے اچھا خوش بیان کوئی نہیں ہے جو اسے کبھی کسی کو تکلیف نہیں۔ تو میں اس کے ساتھ بیٹھا، جب یہاں سے بات چیت ہوئی تو اس کی کتاب کو تھوڑا سا آگے جا کر میں نے پکڑا اور ایک دو صفحے میں نے مطالعہ کیا، پھر اس کو واپس دے دیا۔ اب وہ پوچھتا ہے، وہ بچہ تھوڑی دیر آگے پوچھتا ہے آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں؟ میری یہ حالت دیکھ کر مجھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت تھوڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اور میں بھی اپنے آپ کو کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی شو کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں، اگرچہ میرے پاس ڈگری جو ہے جو پاکستان میں سب سے بڑی ہوتی ہے وہ ہے، اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو اس سطح پر رکھ کر خوش ہوں۔ وہ کہ کچھ بتائیں، اس میں آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ میں نے کہا تھوڑی بہت آ ہی گئی ہے۔ کہتا میں نے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا تو اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں نے نہیں بتا سکے، ایم اے بی اے میں ایف اے ہوں، اور ان سے پوچھتا ہوں تو وہ لفظوں کے معنی نہیں بتاتے۔ میں نے کہا اچھا اگر آپ مناسب سمجھے تو وہ لفظ مجھے دکھا دیں۔ تو انہوں نے لفظوں کے اوپر نشان لگائے ہوئے تھے، انڈر لائن کیا ہوا تھا، تو میرے سامنے رکھے۔ میں نے ایک لفظ کا معنی بھی بتایا، اشتقاق بھی بتایا، اور اس کا یوز، استعمال اور سارا کچھ میں نے بتایا کہ یہاں سے نکلا ہے، اور یہ جب وہ بتاتا گیا تو وہ 10-12 لفظ جو اس نے تو اس کی سمجھ میں آ گئے۔ وہ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے آپ کچھ پڑھے ہوئے ہیں پرانے زمانے کے۔ ہاں، میں نے کہا یہی کام کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں کمہاروں والا کام کرتا ہوں، وہ کمہار ہوں، برتن بناتا ہوں۔ تو انہوں کے لیے چاک سے اتار کر جب رکھتا ہے، چاک سے اتار کر تو کوئی اور دیتا ہے، لیکن جب ہمارے پاس پہنچتا ہے تو ہم ان کو مختلف انداز سے مختلف شیپیں دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کچھ ہم مینہ کاری کرتے ہیں، پھر اس کو مینہ کاری کے اوپر ہم پھول بوٹے نکالتے ہیں، پھر اس کو ہم ابھارتے ہیں، پھر ہم اس کو ایسا بناتے ہیں کہ وہ ٹھنڈا اگر ہے پانی ہمیں چاہیے تو وہ اس طریقے سے بنایا جائے کہ اس کا پانی ٹھنڈا رہے اور اس ٹھنڈے پانی سے لوگ فائدہ اٹھا سکے۔ پھر ان کے اوپر ہم ایسے مینہ کاری کرتے ہیں، اور وہ پھول جو عام بنے ہوتے ہیں پھر ہم ایسے ہی اس کے اوپر محنت کر کے اس کو ابھارتے ہیں، دیکھنے والے کو دیدہ سیب لگے۔ تو میں یہ کام کرتا ہوں، آخری کام کرتا ہوں میں، باقی تو میرے ساتھی کرتے ہیں۔ تو جب یہ کر کے میں نے اس کو تعارف کرایا تو وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ سالم انٹرچینج پہ میں جب اترنے لگا تو اس نے ایک ہی بات کی، سر آپ اگر محسوس نہ کریں تو ایک بات بتائیں۔ میں نے کہا محسوس کرنے کی کون سی بات ہے، آپ پوچھیں۔ کہتے ہیں آپ استاد تو نہیں؟ کہتے ہیں آپ استاد تو نہیں؟ میں نے کہا یوں ہی سمجھ لے استادی بھی کر لیتا ہوں لیکن اتنا بڑا استاد نہیں ہوں۔ استاد کا کام کیا ہے؟
استاد کا کام بھی یہی ہے. میرے سامنے یہ ایک ڈیس پڑا ہے, ایک لکڑی کا ایک لوندا سا لا کر لایا, اس کے ٹکڑے کیے, حصے کیے, اور ایک مستری نے خوبصورت اس کے لیے یہ ڈیس بنا دیا, اور ایک آدمی نے لوہے کی چند چیزوں کو ملا کر یہ بنا دیا, بولنے والا ایک اسپیکر بنا دیا. اور استاد کا کام کیا ہے کہ وہ ان بچوں کی صلاحیتوں کو اچیو کرے, ان کو اکٹھا کرے, اور ان کو ایک نہج پہ لا کر ان کی ان خفتہ صلاحیتوں کو لے کر ایک ایسی جگہ پر پالش کر دے کہ وہ کارآمد ہو جائے. استاد کا کام یہ ہے. اور یہ کام جو ہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اس انداز سے اداکاری کر رہا ہے, تو یہ کام کس نے اس کو سکھایا؟ وہ تو کہیں سے سیکھ کے نہیں آیا, اور اس کو اس اسکول نے سکھایا, ان کے اساتذہ نے سکھایا. انہوں نے اس کو یہ کام سکھا کر ایک ایسی نہج پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ وہ سارے لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا. ہر بندہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے, ہر بندہ اس کو دیکھ رہا ہے, ہر بندہ اس کو پسند کر رہا ہے. اور بعض بچے میں دیکھ رہا تھا کہ اچھلنا کودنا شروع کر دیں گے, اور وہ کتنا بڑا ہے, ابھی وہ تو بلوغت میں بھی نہیں ہے, ابھی تو وہ نوشابی میں بھی نہیں ہے, ابھی تو وہ بچہ ہے. اور اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی بچیوں نے یہاں میں نے دیکھا خوبصورت طریقے سے اپنی اداکاری پیش کی. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت کی گئی ہے. استاد کا کام کیا ہے کہ ان ساری صلاحیتوں کو, کہتا ہوں کہ جس بچے کو اچھا استاد مل گیا گویا اس کو دنیا جہان کا سارا کچھ مل گیا, اور اس نے ان بچوں کو کے اندر خوبصورت سی ایک شمع روشن کر دی. برطانیہ والے کہتے ہیں ہمارا ملک 2 وجہ سے قائم ہے. کس وجہ سے؟ ایک دریائے ٹیمز ہے ان کے پاس, اور ایک شیکسپیئر جو ہے اس نے کون سا بڑا کام کیا؟ نہ تو تلوار کا دھنی تھا, نہ کوئی, اس نے چند ڈرامے